مفتی صاحب، میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، سو مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں، پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں۔ ویسے ایک دو قطرے ویسے بھی معاف ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں، اندازہ بھی کافی ہے۔ اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے، دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، خشک ہو گیا، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا، تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے، فقہاء نے بہت پہلے مسائل نمٹا دیے۔ پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا۔ قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا، کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا، وہ کچھ اور بچائے گا کہ دونوں پائنچے تو وہ کہے گا، کوئی کہے گا دھو ہی نہیں، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ یہ بڑا مسائل، ہمارے تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے، تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا۔ 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا، جو جدید مسائل ہے تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا، وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے۔ وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا، اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب، میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، سو مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں، پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں۔ ویسے ایک دو قطرے ویسے بھی معاف ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں، اندازہ بھی کافی ہے۔ اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے، دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، خشک ہو گیا، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا، تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے، فقہاء نے بہت پہلے مسائل نمٹا دیے۔ پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا۔ قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا، کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا، وہ کچھ اور بچائے گا کہ دونوں پائنچے تو وہ کہے گا، کوئی کہے گا دھو ہی نہیں۔